بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں اسٹوڈنٹ؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اسلامیات کلاس 6۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بری عادات سے اجتناب، یعنی کہ ان میں آ جاتا ہے چوری، غصب، دھوکہ دہی، ٹھیک ہے۔ اور اس سبق میں ہم آج پڑھیں گے چوری، غصب اور دھوکہ دہی کا مفہوم۔ اسلام میں چوری، غصب اور دھوکہ دہی کی مذمت کی گئی ہے اور وعید کیا سنائی گئی ہے۔ روزمرہ زندگی میں چوری، غصب اور دھوکہ دہی کی مختلف صورتیں اور چوری، غصب اور دھوکہ دہی کی دینوی اور اخروی نقصانات کیا ہیں۔ کسی جگہ سے ملنے والی گم شدہ چیز، ٹھیک ہے، کیا کہلاتی ہے، لقطہ کہلاتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور اسلامی احکامات کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے بری عادات میں چوری، ٹھیک ہے۔ چوری کیا ہے؟ کسی دوسرے کا مال یا اس کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر حاصل کر لینا چوری کہلاتا ہے۔ چوری جو ہے وہ انتہائی برا عمل ہے۔ کسی بھی معاشرے میں چور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، سب اسے برا سمجھتے ہیں۔ اسلام میں چوری کرنے والے کے لیے سخت سزا رکھی گئی ہے، کیونکہ جب تک چور کو سخت سزا نہیں دی جائے گی لوگوں کے مال محفوظ نہیں رہ سکتے۔ کسی کا حق چھیننے اور دبانے کو غصب کرنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ غصب، یعنی کہ کسی کا حق چھین لینا یا دبا لینا۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے کام کرنے والے ہو سکتے ہیں۔ آپ ان کا پورا حق ادا نہ کریں، ان کا حق جو ہے وہ غصب کر لیں، چھین لیں یا دبا لیں کچھ اس میں سے، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ غصب کہلاتا ہے۔ چوری کی طرح غصب بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا مال اس کی دلی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ دوسرا شخص کسی بھی شخص کی اجازت کے بغیر اس کا مال جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، اگر کرتا ہے تو وہ اسے گناہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کی چوری کرتا ہے تو چوری کرنے والے کو قیامت کے دن اپنی نیکیاں اسے دینی پڑے گی، یا اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں تو اس کے گناہ چور کے اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ چوری اور دھوکہ دہی کی مختلف صورتیں، کہ کس طرح جو ہے وہ چوری ہوتی ہے اور کس طریقے سے دھوکہ دہی کی جاتی ہے۔ چوری اور دھوکہ دہی کی مختلف صورتیں ہیں، مثلاً کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر اور یعنی کہ دلی خوشی کے بغیر اٹھا لینا یا استعمال کر لینا۔ اس طرح کسی کا راز، اگر کوئی آپ کو کوئی بات بتاتا ہے اور اس کی مرضی کے بغیر آپ کسی اور کو بتا دیتے ہیں تو یہ بھی، یا اس کی مرضی کے بغیر آپ وہ جان لیتے ہیں، وہ آپ کو نہیں بتانا چاہتا لیکن آپ چھپ کر سن لیتے ہیں یا جان لیتے ہیں، تو وہ بھی چوری ہے۔ امتحان میں نقل کرنا بھی چوری کی ایک قسم ہے، دھوکہ دہی کی ایک قسم ہے۔ کسی کو دھوکہ دے کر اس کی چیز ہتھیار لینا بھی چوری کی ہی ایک قسم ہے۔ سرکاری وسائل لوٹنا، جیسے بجلی، گیس چوری کرنا اور سرکاری یا نجی زمین پر قبضہ کرنا چوری کی بدترین صورتیں ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ چوری، غصب اور دھوکہ دہی کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ چوری اور دھوکہ دہی سے انسان کو جو نقصان ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 ہے کہ چوری کی عادت سے انسان جو ہوتا ہے وہ نکما ہوتا ہے، نکما بنا دیتی ہے چوری، کیونکہ وہ دوسروں کی چیزیں چوری کر کے لے لیتا ہے اور خود وہ کچھ کام نہیں کرتا، پھر جب کچھ چیز ضرورت ہوتی ہے تو وہ چوری کر لیتا ہے۔ چور اپنی عزت اپنے ہاتھوں برباد کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چور کی کوئی عزت نہیں کرتا، سب اسے برا سمجھتے ہیں۔ اس جرم کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، یعنی کہ دنیا میں بھی سب اسے برا بھلا کہیں گے اور آخرت میں بھی اسے اس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے۔ چور محنت سے خود کوئی کام نہیں کرتا، بس اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی کا مال چرا لے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پھر عادت ہو جاتی ہے اور چور کو سب برا سمجھتے ہیں۔ اس برے کام کے اثرات اس کے گھر والوں پر اور پورے معاشرے پر پڑتے ہیں۔ آگے ہے لقطہ۔
لقطہ کا معنی اور شرعی حکم، یعنی کہ لقطہ کیا ہے اور ہمیں شریعت کیا اجازت دیتی ہے اس کے بارے میں۔ کوئی چیز جو ہمیں کہیں گری پڑی ملے اسے لقطہ کہتے ہیں۔ ایسی چیز کو اگر کسی نے اٹھا لیا تو اس کے مالک تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے۔ یعنی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی کوئی چیز مل جاتی ہے تو پہلے ہم ڈھونڈیں کہ یہ چیز کس کی ہے، اس کے مالک تک اس چیز کو پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس چیز کا مالک جو اس وقت پہنچنے کی امید ختم ہو جائے، یعنی کہ وہ نہ مل رہا ہو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے باوجود، تو وہ چیز جو ہے کس مستحق کو، یعنی کہ فقیر کو بطور صدقہ دے دی جائے۔ اگر لقطہ کی چیز کا مالک کی تلاش میں ضائع یا خراب ہونے کا اندیشہ ہو، یعنی کوئی ایسی چیز ہو کہ ہم کہیں کہ ہمیں مالک کو تلاش کرنے میں کچھ دن یا وقت لگ جائے گا اور وہ چیز جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تو اس کو جلد از جلد جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ چیز فوری خراب یا ضائع ہونے والی نہ ہو تو اس مالک کی تلاش کرنا اور اس تک پہنچانے کی کوشش کرنا اس شخص پر لازم ہے جس سے جو وہ چیز ملی ہے۔ دیکھیں بچوں، ہمیں کبھی بھی دوسروں کی چیز نہیں چرانی چاہیے۔ چوری کرنے والا اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے اور لوگوں کی بھی لوگ اس کی عزت نہیں کرتے، اس میں لوگوں کی عزت نہیں، اور کسی کی چیز ہمیں کتنی ہی پیاری کیوں نہ ہو اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا۔ مسلمان کبھی کسی کی چیز چوری نہیں کرتا۔ اگر اسے کسی کی چیز گری ہوئی مل جائے تو وہ اسے بھی اپنے مالک تک، یعنی کہ اس چیز کے مالک تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ایکسرسائز کرواؤں گی۔